ہے مومنوں کے دل کا اجالا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، بات حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا تک آپ پہنچی تو دعا کا انداز بھی بڑا دل ربا ہے، بڑا دل نشین ہے، تو اس انداز دعا پر بھی اور اس کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالیے۔ جی صفدر بھائی، بالکل جس طرح کے تلاوت کلام پاک میں اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا گیا ہے کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اللہ۔ اب یہاں مفسر قرآن حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان دعاؤں کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ذرا دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی سکھلایا ہے کہ جب زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، ایذا آ جائے، کوئی شر آ جائے، تو اس کی نسبت پھر اللہ کی طرف نہیں کرنی، کیا بات، اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرنی ہے یا شیطان لعین کی طرف کرنی ہے۔ اللہ۔ مسانی الشیطانو اور مسانی الضر کے لفظ ہیں کہ مجھے شدید مصیبت پہنچ گئی یا شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے، خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے اور شر کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دعا میں یہ سبق بھی پوشیدہ ہے، تو یہاں یہ دونوں جگہ پہ یہ جو دعا ذکر کی گئی ہے وہاں اللہ کی طرف کوئی نسبت نہیں ہے کہ تو نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا، تو نے مجھے آزمایا ہے، تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، نہیں، اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرنی ہے۔ مسانی الضر اور مسانی الشیطانو کے لفظ ہیں۔ قبلہ نے وہ سارا قصہ بیان کر دیا کہ اب شیطان کو، حضرت ایوب علیہ السلام کو تو یہ تکالیف بعد میں ہوئی نا، آپ کی خوشحالی دے کر شیطان کو پہلے تکلیفیں تھیں، اب اس کو اتنی تکلیف ہو گئی کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر دیا مجھے مہلت جو دے رکھی ہے قیامت تک، اور میں نے تیری عزت کی قسم کھائی ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اور تو نے کہا تھا کہ تو سب کو گمراہ کر سکتا ہے، میرے مخلص بندوں کو نہیں گمراہ کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مخلص ہے اور ایک مخلص ہے، تو مخلصین کو نہیں، تو میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کس درجہ میں خلوص رکھتے ہیں۔ تو نے مال و دولت دیا، تو نے مویشی عطا فرمائے، اولاد کی نعمت عطا فرمائی، غلام باندھیاں عطا فرمائی، شاید خوشحالی میں یہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، اب اس تکلیف کے لیے اللہ کریم نے اسے مہلت دی اور پھر وہ آپ پہ حاوی ہو گیا۔ جب یہ مال و دولت بھی چلا گیا، اولاد موجود تھی اس گھر میں، سارے موجود تھے، اس گھر کو گرا دیا گیا، وہ وہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، مال مویشی سب کچھ قربان ہو گیا۔ جب یہ ظاہری دولتیں ساری ختم ہو گئیں اور پھر بھی دیکھا کہ یہ تو اللہ کی حمد میں مصروف ہیں، اور جب آپ سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی تھیں وہ ساری واپس لے لی ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام ایک مشہور جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے واللہ آتا واللہ اخذ وللہ الحمد، اسی نے دیا تھا اسی نے لے لیا ہے، دے تو پھر بھی اس کی حمد ہے، لے تو پھر بھی اس کی حمد ہے۔ کہا میں راضی ہوں موتین و صالبا و راضین و ساخطن و نافعن و دارن، وہ جس کیفیت میں راضی ہوگا میں اس کی رضا میں اپنی رضا کو قربان کر دیتا ہوں۔ یہ سب نعمتیں جب چلی گئیں تو شیطان نے پھر عرض کیا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اب ان کے جسم پہ تسلط دیا جائے، میں کسی ایسی بیماری میں مرض میں مبتلا کر دوں تاکہ پھر دیکھوں کہ اپنی ذات کی تکلیف سے تیرا ذکر چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا میں جسم پہ تسلط دوں گا، نہ آنکھ پہ تسلط دوں گا، نہ دل پہ تسلط دوں گا، اس کا دل بھی میرے لیے دھڑکتا رہے گا اور آنکھ بھی میرے دیدار کی آرزو میں کھلتی رہے گی، لہذا وہ تسلط نہیں ہوگا۔ پھر آپ بیماری میں مبتلا ہوئے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ راجلن طویلن، ایک طویل آدمی جب ان سارے مصائب سے گزرتا ہے، گزرنے کے بعد ایک دن آپ کی زوجہ نے، رحمت بن افراہیم ان کا نام ہے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ میں جس تکلیف میں ہوں تو میرا رب آپ کو اس تکلیف سے نجات عطا فرما دے گا۔ لو دعوت اللہ رحمہ مما انت فیہ، جس بیماری میں ہے، تو وہ صبر ایوب کی بات قبلہ فرما رہے تھے نا کہ صبر ایوب ضرب المثل کیوں نہ بنے۔ جب یہ بات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلے یہ بتاؤ کم لبسنا فی الرخاء، کہ ہم نے خوشحالی میں، تندرستی میں، صحت کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی 80 سنۃ، کہ ہم نے 80 سال گزارے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں مجھے اب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہو بھی حیا آتی ہے کہ میں نے 80 سال خوشحالی میں گزارے، اب میں ابتلا میں 7 سال نہیں گزار سکتا، 80 سال بہت دور کی بات ہے، لہذا میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کروں گا۔ تو آپ نے دعا میں یہ نہیں کہا کہ مولا مجھے شفا دے دے، مولا مجھے بیماری سے نکال دے، مولا ایذا سے نجات دے دے، نہیں،
نہیں کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سارے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور رحم کرنے والا جانتا ہے رحمت ہوتی یہ ہے کہ آپ کا حق بنتا بھی نہ ہو اور میرا رب پھر بھی عطا فرمائے۔ لہذا میں جانتا ہوں کہ تو اپنے بندے کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، میری یہ کیفیت تیرے لیے ہے، تو اسے قبول کر لے۔ تو اسے قبول جب کر لے گا تو میں یہی سمجھوں گا کہ تو بھی راضی ہو گیا اور سارا زمانہ بھی راضی ہو گیا، کائنات بھی مجھے نصیب ہوگی، اور میں اسی بیماری کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذکر تھا ارحم الراحمین کا، اب بڑھتے ہیں ذکر رحمت للعالمین کی جانب۔ الحاج محمد افضل نوشائی تشریف فرمائیں۔ جی افضل بھائی، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے جی، نہایت اچھا انتخاب۔ ان کی مہکنے دل کے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے۔ اللہ کیا جگہ نم اب بھی نہ سید ہوگا، اللہ کیا جگہ نم اب بھی نہ سید ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے۔ اور میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور پہ بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور پہ بہا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اعلی حضرت کی بارگاہ میں ہم فقیروں کا سلام اور اس کے ساتھ ہی وقفہ۔ ناظرین خوش آمدید، داتا کی نگری لاہور سے آپ کا خیر مقدم۔
سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا اور ان کے فرمائے ہوئے کلمات جو قرآن نے مذکور کیے، انہی کا آج یہ عنوان ہے ہمارا، اور سرنامہ کلام بھی یہی ہے۔ مفتی صاحب قبلہ سے مزید جانتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ مرحلہ در مرحلہ ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے وہ بیماری کے حوالہ آپ نے شروع کیا، ڈاکٹر صاحب نے اس کو سم اپ کیا، تو اب بیماری سے شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا فرمائی ہے، اس مرحلے کا بھی کچھ ذکر فرمائیے، تاکہ یہ ایک کام خوبصورت ترین جو قصہ ہے اس کی جزیات اور سامنے آ جائیں۔ جی یقیناً اس موضوع کی تکمیل کے لیے یہ تو لازم ہے بسم اللہ۔ کہ ان کے صبر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو جو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا، اور پھر جس طرح اپنے انعامات فرمائے، تو اس کا ذکر خیر بھی ضروری ہے۔ تو وہ جیسا کہ قبلہ بخاری صاحب نے ذکر فرمایا کہ اپنی زوجہ کے اصرار پر، خواہش پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اچھا، اس میں پھر بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ آپ کی زوجہ وہیں تشریف فرما تھیں اور آپ اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور واپس پلٹے تو آپ کو شفا یابی ہو چکی تھی، اور بعض میں یہ ملتا ہے کہ وہ گھر چلی گئی تھیں اور جب اگلے دن واپس آئیں آپ کی خدمت میں جیسے حسب معمول آتی تھیں تو ایسا ہوا۔ اچھا، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اور دعا کا انداز کتنا عاجزانہ تھا اور کیسا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انہیں دگنا اپنی نعمتوں سے نواز دیا، اور ہر شے، اہل و عیال بھی دگنا فرما دیا، مال بھی دگنا فرما دیا، صحت بھی دگنا فرما دی، اللہ، کیونکہ یہ ابتلا ان تینوں اعتبار سے تھی، جان پر بھی تھی، مال پر بھی تھی، اور اہل و عیال پر بھی تھی۔ جان کی ابتلا کا صلہ اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پتھر پر آپ ضرب ماریے، یہاں سے ایک چشمہ جاری ہوگا، اس چشمے سے آپ نہا لیں، اور پھر دوسرا چشمہ جاری ہوگا تو اس سے اس کو آپ پی لیں، تو ایک شرب اور ایک غسل، ان دونوں چیزوں کے لیے الگ الگ چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ اچھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ نے جو ہی غسل فرمایا تو آپ کی وہ ساری تکلیف جاتی رہی، اور اسی طرح کا حسن دوبارہ واپس پلٹ آیا، بلکہ وہ پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ گیا، دوبالا ہو گیا۔ اور اسی طرح جب آپ نے اسے پی لیا تو جو اندرونی تکلیف تھی، وہ اندرونی تکلیفیں بھی ساری کی ساری آپ کی دور ہو گئیں، تو چاہے ظاہری تکلیفیں تھیں یا جسم کے اندر اندرونی تکلیفیں تھیں، وہ ساری کی ساری ان چشموں سے غسل کرنے اور پانی پینے سے وہ ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ اچھا، پھر جب آپ کی زوجہ آتی ہیں تو وہ آپ کو پہچان نہیں پاتی کہ اب تو یکسر حالات بدل گئے تھے اور حسن الہی کی آئینہ داری ہو رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے آپ ہی سے پوچھا کہ یہاں اللہ کے ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے اور بیٹھے تھے، تو وہ کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ وہاں کیسے یہ ہو گیا؟ تو فرمایا میرے رب نے یوں میرا کرم فرما دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل و عیال میں اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ اس سے قبل ذکر میں ملتا ہے کہ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، مگر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں 27 اولادیں عطا فرمائیں۔ اولاد کی کثرت بھی عطا فرما دی، پھر مال کی کثرت یوں عطا فرما دی کہ ان کے 2 کھیت تھے، تو ایک گندم کا اور ایک جو کا، تو گندم کے کھیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا، اس نے سونا برسا دیا، اور جو کی فصل کے اوپر، کھیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا تو اس پر چاندی برسا دی، اور سونے اور چاندی سے آپ کے ان کھیتوں کو بھر دیا۔ اور حتیٰ کہ ایک یہ بات بھی ملتی ہے بڑی دلچسپ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نا وہ جو سونا آ رہا تھا تو اس کو جمع کرنے لگے، اپنے کپڑے کے اندر جمع کرنے لگے، بھرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے از رحمت فرمایا کہ اے ایوب، یہ اتنا کیوں جمع کر رہے ہو؟ کیا کافی نہیں جو پہلے آپ کو مل چکا ہے اور آپ کے دامن میں آ چکا ہے؟ اتنا کافی نہیں؟ کیا کہنے؟ تو آپ نے عرض کی کہ بری تعالیٰ، تیری رحمت سے بھلا کس کا جی بھرتا ہے؟ جو کچھ برس رہا ہے یہ تو تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے، اور تیرے کرم کے سامنے کہاں سیرابی ہوتی ہے اور کہاں جی بھرتا ہے؟ تو تیرا کرم ہوتا رہے اور ہم سمیٹتے رہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ابتلا سے نکال کر ان کی تکلیفوں کو بھی ختم فرما دیا، جسمانی اعتبار سے طاقت، توانائی، حسن و جمال میں اضافہ فرما دیا، مال جو سب برباد ہوا تھا اس مال کو کئی گنا بڑھا دیا، اور اسی طرح اہل و عیال میں برکت عطا فرما دی۔ اور پھر یہی معراج ہے تکلیف کی کہ وہ پہلے سے بھی بڑھ کر درجات کی طرف لے جاتی۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ۔ اسی منظر سے آگے بڑھ جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے سیدنا ایوب علیہ السلام پہ، اور پھر وہ اللہ کے شکر گزاری کے جذبوں میں، یہاں سے بات آگے بڑھا دیجیے آپ۔ جی صفدر بھائی، دیکھیے جس طرح فرمایا گیا کہ اللہ کریم نے جب ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا تو 2 مواقع پہ ارشاد فرمایا
کہ فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور جس تکلیف میں مبتلا تھے اسے ہٹا دیا، ان سے دور کر دیا۔ جی بالکل ٹھیک۔ جب تکلیف دور ہو گئی تو پھر اللہ کریم نے یہ ساری نعمتیں انہیں عطا فرما دی۔ واہ واہ۔ وہ مال و دولت کی نعمت ہو، وہ اولاد کی نعمت ہو، وہ جسمانی صحت کی نعمت ہو، اللہ کریم نے ساری عطا فرما دی۔ اگر ہم اس سے پہلے ایک جملہ پڑھیں تو سیرت نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و دولت اتنی عطا فرمائی تھی کہ آپ کا جو علاقہ تھا اس کا نام تھا ہوران۔ اس ہوران کے پورے علاقے میں آپ سے امیر کوئی فرد نہیں تھا۔ اللہ کریم نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی، 500 تو آپ کے ملازم تھے، غلام اور باندیوں کی تعداد 500 ہے۔ اللہ کریم نے جب اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں تو ارشاد فرمایا کہ جب وہ تکلیف سے گزرے انہوں نے صبر کیا، اور ہم صبر کا امتحان لے رہے تھے۔ جب وہ صابر قرار پائے فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا ذکرى للعابدین۔ اللہ نے جب صابر پایا تو پھر 2 نعمتیں عطا فرمائی، اہل و عیال میں بھی برکتیں عطا فرمائی، اور جتنا پہلے تھا اس کے مثل مزید عطا فرما دی۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں، کسی مفسر کا قول نہیں ہے۔ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا۔ اب یہ بتایا گیا کہ انبیاء کو اللہ نے پہلے نعمتیں عطا فرمائی، پھر ابتلا میں آئے، شدید آزمائش میں آئے، پھر اللہ کی جناب سے رجوع کیا، اللہ کریم نے نعمتیں عطا فرمائی، پھر بھی حق نہیں سمجھنا، رحمتا من عندنا، وہ بھی ہماری رحمت ہے کہ ہم عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو جب اللہ اپنے اولو العزم پیغمبروں سے، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام، یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے درجہ نبوت پہ فائز تھے، اور جب صابر قرار پائے تو اللہ نے درجہ رسالت بھی عطا فرما دیا، اور درجہ رسالت میں پھر اولو العزم پیغمبروں میں، رسولوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، اور اسی لیے رسول اکرم کو قرآن عزیز میں تلقین کی گئی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ رسولوں میں سے جو اولو العزم ہیں جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر فرمائیے، وہ آزمائشوں سے گزرے، تیرے رب نے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سب کچھ مانگا نہیں تھا، کہا تو راضی ہے تو میں راضی ہوں، اسی حال میں راضی ہوں، مال و دولت سے غرض کوئی نہیں ہے، اولاد سے کوئی غرض نہیں ہے، غلام باندیوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے بھی ارشاد فرمایا جب بھی عطا فرماؤں تو اسے میری رحمت تصور کرنا ہے، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو میں نے عبادت گزار لوگوں کے لیے نصیحت بنا دیا ہے۔ آج جو بھی عبادت گزار ہے جب تک اس کے اندر صبر کا ملکہ پیدا نہیں ہوگا اس کی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اور یہ اشارہ ہو گیا کہ آپ نے پاؤں رگڑا، میرے رب نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، وہ ساری نعمتیں میرے رب نے عطا فرمائی ہیں۔ اور وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، رحمتا منا اور رحمتا من عندنا کے 2 لفظ استعمال فرما کر بار بار اس بات پہ میرے رب نے تلقین فرمائی، اسے میری رحمت تصور کرنا ہے، وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور حضرت ایوب کے صبر کو وہی سمجھے جسے اللہ نے عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا قیمتی جملہ ہدیہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ نے، کہ جس عبادت گزار کے پاس صبر کا جوہر نہیں ہے وہ عبادت کے مفہوم کو جانتا نہیں ہے۔ اللہ صبر ایوب کے صدقے ہمیں بھی صبر کی نعمتوں سے نوازے۔ کلام شامل کرتے ہیں، اور ہماری پوری ٹیم کی فرمائش ہے افضل بھائی، حضور شیخ الاسلام کا ایک کلام ہے جو بڑا ہی پر لطف ہے، عارفانہ کیفیات کا حامل ہے، اور حضرت نظام پاک کی درگاہ سے خواجہ اجمیر کی درگاہ تک جاتے ہوئے یہ کلام عنایت ہوا تھا قبلہ کو، تو میں چاہتا ہوں اس کے چند اشعار جو ہیں وہ پیش فرمائیے تاکہ کیفیات جو ہیں وہ فزوں تر ہو جائیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں پہلے تو ویسے فائنل کر کے بیٹھا تھا، مولا کائنات کے حوالے سے چلے نیکسٹ انشاءاللہ جیسے آپ نے فرمایا۔ بسم اللہ۔ تم بات کرو نہ ملاقات کرو، تم بات کرو نہ ملاقات کرو، بس ایک نظر ہی میں دل گھات کرو،
بس ایک نظر ہی میں دل ہاتھ کرو جو رہا تیرے دیش کو نہ جاویں ویران جس رخ بھی گزر جاؤ باغات کرو جس رخ بھی گزر جاؤ باغات کرو اور دنیا تیرے مانگت کی بیکار ہے مہاراج دنیا تیرے مانگت کی بیکار ہے مہاراج جس کو بھی تکو تم تو سوغات کرو جس کو بھی تکو تم تو سوغات کرو اور رتیاں میں کھلے رکھتی ہوں اکھیاں کے دریچے رتیاں میں کھلے رکھتی ہوں اکھیاں کے دریچے کب رات کے جرنوں سے ایک جھات کرو کب رات کے جرنوں سے ایک جھات کرو اور کتنے ہی لگے تھے ساجن تیرے مانگت جس پہ بھی جیا آئے نواجات کرو جس پہ بھی جیا آئے نواجات کرو تم بات کرو نہ ملاقات کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ نشائی صاحب پڑھ رہے تھے تو مجھے بے اختیار یاد آئی ہے جنت مکانی حضرت علامہ رضا الدین صدیقی علیہ رحمۃ اللہ ان سے ہم نے یہی ٹرانسمیشنز کے اندر ظہیر بھائی اور باقی لوگ بھی گواہ ہوں گے جن کا شعری ذوق اچھا ہے ذکی کیفی کا ایک شعر ہم نے ان سے بڑی دفعہ سنا ہے وہ ایک شعر کہتا ہوا ان کی بخشش کامل بخشش کی دعا کے ساتھ وقفے کی طرف بڑھتا ہوں وہ کہا کرتے تھے کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم حضرت رضا الدین صدیقی کے اللہ کامل بخشش کرے جنت میں اونچا گھر عطا فرمائے کی مناسبت سے بھی یہ شعر جی بالکل ایسے ہی اللہ کریم ان کو بہترین اجر سے نوازے ایک بریک جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ایک دفعہ پھر داتا کی نگری لاہور سے پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں
حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا سے اکتساب فیض کیا ہم نے اس پوری نشست میں. جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری ہمارے ساتھ ہیں. آج کی نشست کا خلاصہ ڈاکٹر صاحب ہمیں نشر کرنا ہے. ایک طرف ہم اللہ کے کریم نبی کا صبر دیکھتے ہیں, پھر یہ صبر جو ہے یہ مثال بنتا ہوا پوری دنیا میں چھا رہا ہے. اسی صبر ایوب کی نسبت جو ہے سرکار علیہ السلام کی طرف بھی ہے اور ان کو بھی حکم ہوا اسی کے حوالے سے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مبارک کرینہ حضور کی آل میں بھی نسل بعد از نسل سفر کرتا ہوا آج کے دن تک پہنچتا ہے. آپ اسے کیسے سم اپ کرتے ہیں؟ دیکھیے صفدر بھائی, گزارش یہ ہے کہ اللہ کریم نے جب ذکر فرمایا سورہ صاد میں حضرت ایوب علیہ السلام کا, تو ابتدا میں ارشاد فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, اللہ یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو. تو اس آیت کے ذیل میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال اس ابتلا میں اس لفظ کو سننے کے لیے صبر کرتے رہے کہ کسی لمحے پہ میرا رب ارشاد فرمائے عبدنا ایوب. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیسے انہوں نے سنا ہوگا کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. تو ساری تھکن بھی دور ہو گئی ہوگی. وہ جو چشمہ نکلا تھا جس میں آپ نے غسل کر کے روحانی اور جسمانی راحت پائی تھی وہ بعد کی بات ہے. جب میرے رب نے فرما دیا جس کے لیے آپ تڑپے تھے, جس کے لیے قربانیاں دی تھی, رب نے فرمایا نعم العبد کہ یہ میرا بہت اچھا بندہ ہے, انہ اواب. تو پھر ساری بیماری کی تکلیف تو دور ہو گئی, کیونکہ جو آپ نے شعر پڑھا تھا ابھی علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کی نسبت سے, اس کا مفہوم بھی تو یہی ہے کہ اس رستے پہ چلنے والے وہ چاہے حضرت مقداد بن اسود ہوں یا حضرت سعد بن معاذ ہوں یا حضرت سواد بن غزیہ ہوں, کوئی انصاری صحابی ہو, کوئی مہاجر صحابی ہو, وہ غزوہ بدر کا معاملہ ہو, وہ احد کا ہو. حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا مولا مجھے کاٹ دیا جائے, میرا مسلح کر دیا جائے, ناک کان کاٹی جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا یہ کیا دعا ہے؟ تو کہنے لگے میں چاہتا ہوں جب یہ کٹا ہوا جسم لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو میرا رب ارشاد فرمائے کہ یہ تیرا جسم کس نے کاٹا ہے, تو عرض کروں مولا تیری محبت میں ہی میں تو یہ لوگ صرف یہی سننا چاہتے ہیں کہ جس کے لیے قربانی دیا وہ کہے کہ عبدنا. وہ عبد اور عبدہو کا جو فرق ہے, پھر عبدہو سے عبدنا کا جو درجہ آتا ہے, اس کے لیے یہ ساری قربانیاں دینے والے لوگ ہیں. انہیں مال و مویشی سے غرض نہ تھی, 7 سے 27 اولاد ہو گئی تو اس سے بھی کوئی غرض نہ تھی, ایک زوجہ سے ہوئی یا دیگر ازواج سے ہوئی اس سے بھی کوئی غرض نہ تھی. انہیں غرض صرف یہ تھی کہ رب ہماری نسبت اپنی طرف کرے. اسی لیے معراج کے موقع پہ آقا نے کہا سارے فضائل اپنی جگہ, میں چاہتا ہوں تو مجھے آج اپنا بندہ کہہ کر پکارے. تو یہ جو اپنا بندہ کہلوانے کی لذت ہے اس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے سب کچھ لٹوایا تھا. تو حضرت ایوب نے یہ صبر کیا, میرے رب نے یہ پھر ساری نعمتیں انہیں عطا فرمائی. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی مثال حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ, حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کی مثال حضرت امام زین العابدین کے ساتھ دی جاتی ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ایوب بھی ہیں, آپ اپنے خاندان کے یعقوب بھی ہیں. کہ جب آپ بازار سے گزرتے تھے اور کوئی قصاب کسی جانور کو ذبح کرنے لگتا اور ذبح سے پہلے اسے پانی پلاتا تو آپ وہاں تڑپ کے کھڑے ہو جاتے اور ارشاد فرماتے کبھی زندگی میں کسی جانور کو پیاسا بھی ذبح کیا ہے؟ تو قصاب جواب دیتا حضرت ایسا تو کبھی نہیں ہوا. تو آپ فرماتے ابھی تک میری آنکھوں میں وہ منظر ہے کہ میرے باپ کو تو پیاسا ذبح کر دیا گیا تھا. یہ کیفیات صبر کی اہل بیت کی آج تک جاری ہیں, یہ سلسلہ چلتا رہے گا, حضرت سیدنا امام مہدی تک جائے گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صبر کے بھی درجے ہیں, آپ جتنا صبر کریں گے میرا رب پھر اس کے برابر آپ کو درجات بھی عطا فرمائے گا. اہل بیت کے صبر کا درجہ کتنا بلند ہے کہ میرے رب نے انہیں اعلیٰ جنت کی بھی سرداری عطا فرمائی ہے. حضرت امام حسن اور حسین کو سرداری عطا فرمائی ہے. اور آخری جملہ اس میں یہ ہے کہ آپ کی زوجہ نے جب اتنا ساتھ دیا, آپ کی خدمت کی, وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْسًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. تو ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ کی زوجہ کی زبان سے کوئی ایسے لفظ نکلے, آپ نے فرمایا جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا نا تو میں 100 کوڑے ماروں گا. لیکن 18 سال اس زوجہ نے خدمت کی تھی, نام ہی اس کا رحمت تھا, تو پھر اس رحیم نے بھی تو رحمت عطا فرمانی تھی. شفا ہو گئی, اب وہ حانس ہونے کا معاملہ آیا, قسم پوری کرنی ہے یا نہیں کرنی. میرے رب نے ارشاد فرمایا
کہ وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْسًا کہ یہ 100 تیلیوں کا مٹھا بنا کر ایک جھاڑو بنا لیجئے، آرام سے اسے لگا دیجئے، آپ ہانس نہیں ہوں گے اور قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ رحمت میرے رب نے عطا فرمائی ہے، اور ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا جب ہمیں تکلیف آتی ہے تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں، شکوہ کنا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب تکلیف دور ہوتی ہے میرا رب فرماتا ہے میرے گھر کے دروازے سے ایسے گزر جاتے ہو جیسے کبھی مجھے پکارا ہی نہیں تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف بھی دیکھیے، صبر بھی دیکھیے، اس کی بارگاہ سے وابستہ رہیے، میرا رب دنیا بھی عطا فرمائے گا، آخرت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا قیمتی کلمات سے نوازا ہے ہمیں ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج بڑے دن بعد آپ کی زیارت سے بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، قیمتی ترین کلمات پوری دنیا میں آپ کے ذریعے پہنچے، بہت شکر گزار آپ کا۔ افضل بھائی آپ کا شکر، حذیفہ بھائی کا، عرفان کا بہت شکریہ۔ آخری کلام آج کی نشست کا سنتے ہوئے لاہور سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف موو کریں گے۔ 3 اشعار میرے دامن میں ہیں، پھر افضل بھائی کو سنتے ہیں۔ شاہ جی جو موضوع جہاں سے چلا ہے میں وہیں سے کنیکٹ کرتے ہوئے آپ کی دعا کا طالب ہوں اور ناظرین کی سماعتوں کے حوالے۔ افضل بھائی دیکھیے گا، یہ ہمارے دوست ہیں آسی نوری صاحب، ان کے 3 اشعار۔ خیال وجد کنا مدحتوں کی صف میں رہا، خیال وجد کنا مدحتوں کی صف میں رہا، خدا کا شکر میں بو طالبوں کی صف میں رہا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے کریم آقا کے اولین مدح نگار ہیں جن کا نام جناب ابو طالب ہے۔ خیال وجد کنا مدحتوں کی صف میں رہا، خدا کا شکر میں بو طالبوں کی صف میں رہا، ہائے وہ کرب وہ حزن کہ میرا مولا مدینہ پاک کے ہوتے ہوئے نجف میں رہا، میں بے عمل ہی سہی نام بھی آسی ہے میرا۔ آسی نوری کا یہ مقطع ہے، میں بے عمل ہی سہی نام بھی آسی ہے میرا، میں نعت گو ہوں یہ خاصہ میرے شرف میں رہا، یہ خاصہ میرے شرف میں رہا، خدا کا شکر میں بو طالبوں کی صف میں رہا، میں بو طالبوں کی صف میں رہا۔ میں کلام کے لیے گزارش کروں گا جناب الحاج محمد افضل نوشائی سے۔ حضور مولا کائنات کے حوالے سے جی بسم اللہ، بندہ نوازی۔ یا علی علی امام منست و منم غلام علی، علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، دم ہم دم علی علی 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 مست ولائے ہے درم دم ہم دم علی علی مست ولائے ہے درم دم ہم دم علی علی ہر دو جہاں سے دل برم دم ہم دم علی علی 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 شاہ شریعتم علی شاہ شریعتم علی پیر طریقتم علی حق با علی حقیقت حق با علی حقیقت دم ہم دم علی علی 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 ناراض ہائے ہو کنم سوے نجف روا شمم ناراض ہائے ہو کنم
سوے نجف روا شوم بوسا بآستا زنم دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی دم ہمدم علی علی دم ہمدم ہے مومنوں کے دل کا اجالا